السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نگر پنچایت عمری کلاں ہمارے درمیان میں تشریف فرما اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر قابل احترام عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے آج اس پروگرام کی آرگنائزر عمری کلاں کے ہمارے امیدوار جناب شہزاد خان صاحب، تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر جناب موہن فرمانی صاحب، ہمارے مراد آباد کے میئر پرتیاشی جناب مستجاب انصاری صاحب، عمری کلاں کے میرے تمام غیور نوجوانوں، میرے بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ آج آپ اپنے محبوب مائع نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ میں چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں آپ سے بس ایک اپیل کرنے آیا ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر 5 سال میں عوام کو اپنا نمائندہ اپنے علاقے سے چننا پڑتا ہے۔ ہر 5 سال میں الیکشن آتا ہے۔ پہلے راجہ رانی کے پیٹ سے پیدا ہوتا تھا، لیکن اب راجہ عوام کے درمیان سے پیدا کیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں عوام یہ طے کرتی ہے کہ کون کرسی پر بیٹھے گا اور کون کرسی سے اترے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک دن اگر آپ نے صحیح فیصلہ لیا، آنے والی جو 4 تاریخ ہے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے ایک دن صحیح فیصلہ لیا تو 5 سال تک آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ایک دن جذبات میں آ کر کے، برادری باد میں آ کر کے، کسی کی محبت میں آ کر کے اگر آپ نے غلط فیصلہ لے لیا تو 5 سال تک آپ کو پچھتانا پڑتا ہے کہ یہ میں نے کون سی غلطی کی۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے، اور جس سماج میں سیاست پہ حصہ داری نہیں لی، اس سماج کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، اس سماج کو اس کے حقوق نہیں ملتے۔ آج اتر پردیش کے حالات کیسے ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ الپسنکھیک سماج کا مسلمان ہے۔ یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اتر پردیش کے اندر ایک طرف یوگی آدتیہ ناتھ جی یہ ڈنڈا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے دیش کے اندر قانون ویوستھا کو اچھا کیا ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ الہ آباد کے اندر اس طریقے سے ایک ایکس ایم پی، ایکس ایم ایل اے کو پولیس کی کسٹڈی میں گولی مار دی گئی۔ چلیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مارے جانے والا اپرادھی تھا، آپ نے کہا ہم نے اپرادھیوں کو مٹی میں ملا دیا، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن آپ نے 2 اپرادھیوں کو اگر گولی ماری تو 3 اپرادھی کو آپ نے پیدا کر دیا، تو یہ کون سا آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہے؟ یہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ آج نہیں کھڑے ہوں گے تو کل آپ کا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بہت زیادہ بات آپ کے درمیان میں نہیں کر سکتا، بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس پردیش کے اندر ایک سماج ایسا بھی تھا جس کے اوپر ہم سے اور آپ سے زیادہ ظلم ہوا، اس سماج کو بھی اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اس سماج کی بستیوں میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے، اس سماج کی بچیوں
کے ساتھ ریپ زنا ہو جاتا تھا لیکن ان کی FIR تھانوں میں نہیں نوٹ کی جاتی تھی. اس سماج کا جبکہ 131 MP ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا, باوجود اس کے اس سماج کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, وہ سماج SC ST یعنی دلت سماج ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہم سے زیادہ ہوئی. لیکن اس سماج کو انصاف کیسے ملا؟ جب اس سماج نے اپنا نیتا بنایا, اس سماج نے اپنی پارٹی بنائی, اس سماج نے کاشی رام کو اپنا نیتا مانا. کاشی رام نے کہا, اے میرے جاٹو سماج کے لوگوں, اگر یہ تم سمجھ رہے ہو کہ 131 MP ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھا ہے وہ تمہارے اوپر ہو رہے ظلم اتیاچار ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے گا, کبھی نہیں اٹھائے گا, کیونکہ وہ کانگریسی MP ہے. جب بھی بولے گا اپنی پارٹی کے کہنے پر بولے گا, تمہارے اوپر ہو رہے ظلم اتیاچار پر نہیں بولے گا. کاشی رام نے کہا, اے میرے سماج کے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ انصاف ہو تو اس کے لیے تمہیں ستا کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. یہی وہ چابی ہے جس سے تم اپنے لیے انصاف کے تمام دروازوں کو کھول سکتے ہو. لوگوں نے مانیور کاشی رام کا مذاق اڑایا, کہا کون آدمی ہے, پنجاب کی سرزمین سے آیا ہے. پرانے جو دلت کانگریسی تھے, جاٹو سماج کے جو پورے لوگ تھے, جو کانگریسی تھے, انہوں نے الزام لگایا مانیور کاشی رام پر. جس طریقے سے آج ہمارے قائد پر الزام لگانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. الزام لگانے والا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم فلاں کی ٹیم ہے, فلاں کی ٹیم ہے. ٹھیک اسی طرح مانیور کاشی رام پر الزام لگانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا. مانیور کاشی رام پر الزام لگانے والا انہی کے سماج کا پرانا کانگریسی جاٹو بھائی تھا. لیکن نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کہا, پتا جی آپ نے غلامی کی, اب ہم کانگریس کی غلامی نہیں کریں گے. کاشی رام ہمارے نیتا ہے, بہوجن سماج پارٹی ہماری پارٹی ہے, نیلا پرچم ہمارا پرچم ہے. اور کہتے ہیں کہ جب نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس تحریک, اس آندولن کو کوئی نہیں روک پاتا, کیونکہ نوجوان چٹانوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے. نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کہا, مانیور کاشی رام آپ ہمارے نیتا ہیں, نیلا پرچم ہمارا پرچم ہے. سب نے لبیک کہا. جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ہمارے جاٹو سماج بھائیوں کا, دنیا نے دیکھا, محض 9 سالوں میں انہوں نے متحد ہو کر کے دکھا دیا اور اپنے سماج کی ایک بیٹی کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنایا. یہ ہوتی ہے طاقت اتحاد کی. متحدہ طور پر مظلوم اکٹھا ہوا ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور اپنی لڑائی کو خود لڑا اور لڑ کر کے ستا کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لیے انصاف کے سارے دروازے کو کھول دیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں سماجوادی پارٹی سے جیت کر کے جانے والا چیئرمین تمہارے لیے کام کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. 75 سال سے آپ نے سماجوادی پارٹی, کانگریس پارٹی, بہوجن سماج پارٹی نام نہاد 70 پارٹیوں کو ووٹ ڈالا ہے. پھر بھی آپ اس دیش میں بسنے والی تمام سماج سے پیچھے ہیں. سنسد کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہندوستان کا مسلمان دلت سے بدتر اپنی زندگی کو گزار رہا. کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے کس کو ووٹ دیا؟ ہم نے کس کو اپنا نیتا مانا؟ کبھی ملائم سنگھ کو مانا, کبھی اکھلیش کو مانا, کبھی مایاوتی کو مانا, کبھی نہرو کو مانا, کبھی اندرا کو مانا, کبھی راجیو کو مانا. لیکن ہمیں کیا ملا؟ کیا ملا؟ دلت سے بدتر زندگی ملی. آج دلت کا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا, پارٹی بنایا, اپنا نیتا بنایا. اس کی بیٹی اتر پردیش کی مکھیہ منتری بنی, اس کا بیٹا SP بنا, DIG بنا, IG بنا,
DM बना, SDM बना, तहसीलदार बना, कानून को बना, लेखपाल बना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बेटा क्या बना? क्या बना? 183 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट में 53 इनकाउंटर आपके हुए। क्यों? 20% हमारी आबादी और 30% से ज्यादा इनकाउंटर हमारा। इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर मेरे कायद अपनी आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं तुम खामोश रहो, तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे हर किसी की आवाज है, लेकिन हमारी आवाज कहाँ है? जिन्हें हम जिता करके भेजते हैं वो समाजवादी पार्टी की आवाज बनते हैं, हमारी आवाज नहीं बनते। वो BSP की आवाज बनते, हमारी आवाज नहीं बनते। वो कांग्रेस की आवाज बनते, हमारी आवाज नहीं बनते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाली 4 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप अपनी पार्टी के अपने कैंडिडेट जो उम्मीदवार जो आपके हैं जनाब शहजाद खान साहब, जिनका चुनाव निशान पतंग है, पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाले थाने में मोहर लगाइए और शहजाद खान की जीत आपकी जीत है। ये जीत बैरिस्टर गोलदी वैसी साहब की जीत है, ये जीत मजलूमों की जीत है, ये जीत दलित मुसलमानों की जीत है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।